بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک طرف کرائم منسٹر یعنی شہباز شریف اپنے بگوڑے بھائی سے ملنے کے لیے لندن پہنچ چکے ہیں، ملاقات ہو چکی ہے اور پہلے دکھایا جاتا ہے کہ کون کون لوگ اس میٹنگ میں شامل ہیں اور بعد میں کیمرہ گھما کے دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس میں سے نکل گئے، جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ اور چند اور لوگ۔ یہ سب چلاکیاں اور یہ سارے جو داؤ پیچ ہیں، یہ ان سے عوام جو ہے وہ بہت اچھی طرح آگاہ ہے۔ اگر آپ دونوں بگوڑے بھائی بھی میٹنگ میں شامل ہوتے تو آپ پہ کون سا اعتماد ہے عوام کو؟ کیا آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو سنجیدہ ترین اور اہم ترین تقرریاں ہیں ان میں کم ترین لوگ شامل کر کے آپ جو ہے عوام کا اعتماد حاصل کر لیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو جیلوں سے بھاگے ہوئے ہیں جیسے نواز شریف، وہ لوگ جن پہ کیسز چل رہے تھے جیسے شہباز شریف، اور ان کیسز کو لٹکا کے اور وہ وزیر اعظم بن گئے، اسی لیے عوام انہیں کرائم منسٹر کا نام دیتی ہے، اور ان کی 60% کابینہ بھی جو ہے وہ اس پہ ہے، عدالت سے ریلیف لے کے باہر ہے، ضمانتوں پہ بری ہے۔ تو جب تک ان کے کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتے، ان کو کسی بھی عہدے پہ اپنے اختیارات سنبھالنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو آپ اگر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ صرف آپ دونوں بھائی اور ایک دو اور لوگ اس میٹنگ میں شامل ہیں جہاں پہ اہم ترین تقرریوں کی بات ہونی ہے، تو اس سے عوام کا اعتماد بڑھے گا نہیں، بلکہ عوام آلریڈی مشتعل ہے، غصے میں ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ الیکٹرک جو کہ لوگوں کو بل بھیج رہی ہے اور اس میں حکومتی ٹیکس بھی لے رہی ہے، وہ جو ان کا کاؤنسل ٹیکس ہوتا ہے جس میں کوڑا وغیرہ اٹھانے کے چارجز بھی شامل ہوتے ہیں، وہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، اور عوام اس قدر مشتعل ہے کہ فون کر کے ان کو بتایا جاتا ہے جی کہ نہیں، یہ ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں یا تو کوڑا آپ ہمارے گھروں کے باہر سے اٹھائیں یا پھر یہ ویو آف کریں، اس کو ختم کریں، یہ جو ایکسٹرا چارجز آپ ہم سے لے رہے ہیں۔ تو انہیں آگے سے یہ بتایا جا رہا ہے، جو کہ ریکارڈنگز میں بھی سن چکا ہوں، جو لوگ فونوں پہ بات کر چکے ہیں کہ الیکٹرک سے، اور وہ ظاہر ہے انہوں نے ان کی بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، جو کہ الیکٹرک کے اندر جب کال جاتی ہے تو لوگوں نے اپنے طور پہ بھی کالز کو ریکارڈ کر کے سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ آپ بل میں سے یہ چارجز ختم کر دیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، آپ صرف اپنے بل کے چارجز لیں۔ اگر آپ یہ فیسیلیٹیز کے چارجز بھی لے رہے ہیں تو پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ یہ کوڑا وغیرہ، یہ کچرا کنڈیاں، یہ ان کو صاف کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ تو لوگ اتنے مشتعل ہیں کہ ابھی لوگوں نے الیکٹرک کے باہر کوڑا پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ عقل مند ہیں، اگر جرم کر کے آپ کا دل مکمل سیاہ نہیں ہو چکا، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ایک ادارے کے ساتھ لوگوں کا یہ ریئیکشن چل رہا ہے تو آپ کو تو عوام بالکل بھی نہیں چھوڑنے والے۔ آپ کو وہی چاوشسکو کی طرح اور وہی سری لنکن ماڈل اور ترکی والا ماڈل آپ پہ جلد ابھی نافذ ہونے والا ہے، ابھی عوام اس کا فیصلہ کرے گی۔ آپ یقین جانیے، اگر آپ نے عوام کو ریلیف نہ دیا اور یہ چور بازاری کا بازار جو ہے جو گرم کیا ہوا آپ نے اس کو ختم نہ کیا، اور یہ اہم ترین فیصلے اور تقرریاں ان سے آپ نے اپنے آپ کو فاصلہ اور گیپ نہ دیا، تو عوام آپ کو نہیں چھوڑنے والی۔ آپ تحریک انصاف میں بھی دھڑا بندیاں کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی خریدنے بیچنے کا سلسلہ آپ نے ابھی تک ترک نہیں کیا۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ الیکشن کے نزدیک بے شمار لوگ جو ہے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو چھوڑ جائیں، کیونکہ جہانگیر ترین جو ہے وہ عمران خان صاحب سے جب الگ ہوئے تو وہ کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈے تو استعمال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی کرپشن جو ہے وہ شوگر ملز کے حوالے سے وہ سامنے آ گئی تھی۔ تو ابھی وہ چونکہ الگ ایک پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں سے وہ رابطے میں ہیں اور رابطے جاری ہیں ان کے۔ تو اسی طرح اگر لوگ ان سے رابطہ کر کے کمٹمنٹ دے چکے ہیں، خرید و فروخت خفیہ انداز میں ہو چکی ہے، تو پھر الیکشن کے نزدیک اچانک بے شمار لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میں رائے دے رہا ہوں تو اس کو کائنڈلی توجہ دیجیے گا کہ آپ چونکہ ابھی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو وہ اس نے بھی جیت جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے آپ کو شہرت کی اس انتہا پہ پہنچا دی ہے، کیونکہ آپ کی راست بازی، آپ کی نیک نیتی، اور جو آپ پہلے دن کہتے تھے آج بھی وہی کہہ رہے ہیں، تو ان چیزوں پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے، اور جو 3.5 پونے 4 سال آپ نے حکومت
کی اس میں جتنا میکسیمم ڈیلیور آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا. کووڈ-19 کے باوجود اور دیگر مسائل کے باوجود جو نااہل حکومت نے بہت زیادہ قرضے لیے ہوئے تھے اور نااہلی کی وجہ سے بہت زیادہ معاشی پیچیدگیاں تھیں، تو آپ نے ڈیلیور کر کے دکھایا. آپ نے جاب کریشن کر کے دکھائی, آپ نے ویلتھ کریشن کر کے دکھائی, اور آپ نے بہت زیادہ ٹیکسز کلیکشن کر کے دکھائی, اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے پیسہ اکٹھا کر کے دکھایا, جس کو الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کا نام دیتا ہے. وہ الیکشن کمیشن جن کے ان گھٹیا لوگوں کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے حق کا ساتھ دینے کی بجائے ان لوگوں کا ساتھ دیا جو آلریڈی کرپٹڈ ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میری رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو آلریڈی ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے, اہم ترین اور مخلص ترین لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہیے, اور آلریڈی ایسی پلاننگ کی ہوئی ہو کہ آپ فرض کریں کہ آپ کو 30 لوگ چھوڑنے والے ہیں خدا نخواستہ, تو آپ 50 لوگوں کا آلریڈی جو ہے ان کو نظر میں رکھیں, فلٹر آؤٹ کر کے رکھیں کہ کون لوگ اہل ترین ہو سکتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ سکپ ہوتے ہیں تو آپ ان کو ٹکٹ دے سکیں, تاکہ آپ کا الیکشن جو ہے وہ بڑے ہی احسن طریقے سے انجام پذیر ہو سکے. ابھی کے الیکٹرک کا جو میں نے واقعہ سنایا ہے اس پہ اگر نگاہ نہ کی کرائم منسٹر نے اور موجودہ کرپٹ حکومت نے اور یہ پی ڈی ایم کے کرپٹ ترین ٹولے نے, تو پھر ان کا حال یہی ہونا ہے کہ چونکہ کرائم منسٹر جو ہے وہ ابھی جو بائیڈن سے بھی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں, یو این میں بھی جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی تقریر کر کے مذاق اور جگ ہنسائی کا باعث بنیں گے. تو جو ابھی تک جو چل رہا ہے, آمین میرے پاس تو آج الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے اپنی بات کو ڈیلیور کروں, کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ ملک کے اندر سے ہو یا باہر سے ہو, ان لوگوں کو اگر وہ اپنا اختیار ایک رائٹ ڈائریکشن میں استعمال کر سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے کہ یہ شخص, یہ کرائم منسٹر ہمارے ملک کی اور ہمارے عوام کی جگ ہنسائی کا باعث بن رہا ہے, تو اس کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹا کے کوئی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 1-1.5 مہینے کے لیے بٹھا دیا جائے اور الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کر دیے جائیں. کیونکہ اگر نااہل آدمی ہی آگے پیچھے اہم ترین فورمز پہ ملے گا تو پاکستان کی بے جا جگ ہنسائی اور تذلیل کا باعث بنے گا. تو ایٹ لیسٹ 1-1.5 مہینے کے لیے مشاورت سے کوئی ایسا آدمی بٹھا دیا جائے جس پہ کوئی کیس بھی نہ ہو, الزامات بھی نہ ہوں, اور وہ جو ہے وہ ان یو این کے فورمز پہ اور آگے پیچھے دیگر اہم ترین فورمز پہ پاکستان کی نمائندگی کر کے بہترین الفاظ اور بہترین انداز میں پاکستان کو پریزنٹ کر سکے اور ہمیں جو ہے مزید ذلت سے بچایا جائے. آخر میں پھر وہی بات کہ چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کا راستہ ہموار کریں, کیونکہ عوام کا جینا دو بھر ہو گیا ہے. ایوریج وہ لوگ جو جابز پہ ہیں, بے شمار لوگ جابز پہ ہی نہیں ہیں, جو لوگ جابز پہ ہیں وہ ایوریج 15,000 سے 25 یا 30,000 مہینے کا کما رہے ہیں, جبکہ کرائے اور بل اور گروسری وہ اگر کسی کے 3, 4 یا 5 بچے ہیں تو وہ 1 لاکھ سے اوپر چلا گیا خرچہ مہینے کا, کیونکہ بچوں کی ایجوکیشن بھی ہے. 1,10,000 20,000 30,000 نارمل ایک خرچہ ہے. تو مہربانی کر کے صاف اور شفاف الیکشنز کا راستہ ہموار کیا جائے, تاکہ پاکستانی عوام جو امیدیں لگائے بیٹھے عمران خان سے, اسی وجہ سے وہ مشتعل ہونے سے رکے ہوئے ہیں, ان کی امید کو اگر توڑ دیا گیا تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے. کیونکہ جو اس رجیم چینج میں شامل تھا, ہے اور آگے بھی اس کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ محفوظ رہے گا اور وہ باعزت رہے گا. کیونکہ لوگوں نے جیسے سیاسی ٹولے کو جگہ جگہ نظر آیا, ان کو ذلیل کیا, ان کو تھپڑ مارے, ان کو گالیاں دی, کوئی ملک کوئی جگہ نہیں چھوڑی. کیا جب وہ صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات میں جو مائک گر گیا, وہ بلوٹوتھ ڈیوائس گر گئی تھی, ہیرنگ ایڈ کرائم منسٹر کی, اس میں بھی عمران خان کا ہاتھ تھا. کیا یہ جگہ جگہ جو جا کے کہتا ہے 75 سال سے آپ جیسے ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. یہ الفاظ بھی عمران خان صاحب نے اس کو سکھائے تھے. آپ لوگ ہیں ہی نااہل, ہیں ہی نااہل, انتہائی کرپٹ, آپ کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں, آپ کے دل سیاہ ہو چکے ہیں. اس وجہ سے آپ ذلیل ہو رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا, ہمیشہ عوام کو ذلیل کیا, اور عوام کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈال کے قومی خزانے کو ہمیشہ آپ نے خالی کیا.
تو اگر ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں آسانی سے پاکستان میں اور دوسری دنیا میں گھوموں اور مجھے میری عزت برقرار رہے، تو توبہ طائب ہو جائیں اور صاف اور شفاف الیکشنز کا راستہ ہموار کریں۔ یقیناً یہی ایک واحد حل ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کا۔ اور ابھی خان صاحب نے جو 3rd میراتھن کی ہے، ابھی لاسٹ جو میں 2-3 گھنٹے پہلے دیکھ رہا تھا، تقریباً 3.5 ارب جو ہے وہ جمع ہو چکے تھے۔ خان صاحب کو اللہ نے بہت عزت سے نوازا ہے، ان پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، غیر ملکوں میں رہنے والے جو پاکستانی اوورسیز پاکستانیز اور جو پاکستان کے اندر ہیں وہ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں ان کا احترام ہے، جو غیر مسلمز ہیں، جو دوسری حکومتوں کے سربراہان ہیں، وہ بھی عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ٹرسٹڈ آدمی چاہیے، کریڈیبل آدمی چاہیے، جس کی ساکھ ہو، جس کی عزت ہو، جس کا وقار ہو۔ اگر ایسے آدمی کو آپ موقع نہیں دیں گے الیکشن میں حصہ لینے کا، رکاوٹیں ڈالیں گے، نہ صرف اس میں پاکستان کی جگہ گھسائی ہے، بلکہ پھر وہ کچھ ہوگا جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاکستان کا، عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔